میرے دوستو عزیزو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس امت کا جو سب سے بڑا ظالم انسان گزرا ہے وہ ہے حجاج بن یوسف۔ اس کے اندر بہت ساری خوبیاں کمالات بھی تھے، لیکن ایک برائی، ایک گناہ اس کا ایسا خطرناک تھا کہ اس ایک برائی نے اس کی تمام اچھائیوں کو دبا کر رکھ دیا تھا، اور وہ ہے ظلم اور زیادتی کی برائی، ظلم اور زیادتی کا گناہ۔ اتنا بڑا ظالم انسان تھا کہ اس نے بڑے بڑے صحابہ کو، بڑے بڑے تابعین کو، بڑے بڑے اولیاء اعظام کو قتل کیا۔ 1,20,000 اللہ کے نیک بندوں کو اس ظالم نے شہید کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر جیسے صحابی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابی، اس نے ان کو قتل کیا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، ان کے ہاتھوں پر اس ظالم نے بغاوت کی مہر لگا دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں کو لوگوں کو دکھاتے تھے کہ دیکھو لوگو، میرے ہاتھ دیکھو، میں نے انہی ہاتھوں سے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور حجاج نے میرے ہاتھوں پر بغاوت کی مہر لگا دی۔ اور یہ ظالم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتا تھا، انس تیری ایک بات کی وجہ سے میں تجھے قتل نہیں کرتا، ورنہ ابھی تک میں تیرا سر اڑا دیتا۔ لیکن اس کے ظلم کا بدلہ اللہ نے اس کو دنیا ہی میں دیا۔ ایسی خطرناک اور بدترین موت مرا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے میرے عزیزو اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس بدبخت نے جو سب سے آخری قتل کیا وہ ہے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم الشان تابعی، بہت ہی جلیل القدر تابعی، ان کو شہید کیا۔ اور ان کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف کے اوپر عجیب سی وحشت طاری ہو گئی۔ کسی کروٹ، کسی پل اس کو چین سکون نصیب نہیں ہوتا تھا، ہر وقت مضطرب، پریشان، بے قرار رہتا تھا۔ خود کہتا تھا کہ روزانہ سعید بن جبیر میرے خام میں آتے ہیں اور مجھے اگر کہتے ہیں حجاج بن یوسف مجھے بتا مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرا جرم کیا تھا، میرا دامن پکڑ کر وہ جھٹکا مارتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں مجھے بتاؤ تم نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، میرا جرم کیا تھا۔ اور حجاج ہڑ بڑا کر اٹھ جاتا، آنکھوں کی نیند اڑ جاتی، اس کی بھوک مٹ جاتی، اس کے دل کا چین سکون ختم ہو جاتا، اور سارا دن دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح یہ کہتا پھرتا تھا مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ اور میرے عزیزو، پھر مرنے سے پہلے ایک عجیب بیماری کے اندر بھی مبتلا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خطرناک بیماری کے اندر اس کو مبتلا کر دیا۔ اس کے سینے کے اندر ٹھنڈ پیدا کر دی، اتنا ٹھنڈا اس کا سینہ ہو جاتا کہ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا، رعشہ طاری ہو جاتا، کپ کپانے لگتا، اور اتنی ٹھنڈ اس کو لگتی کہ لوگوں کو کہتا لوگوں میرے لیے انگیٹھیاں لے کر کے آؤ، ہیٹر لے کر کے آؤ۔ لوگ انگاروں سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اور ہیٹر اس کے سینے کے قریب رکھ دیتے، اور اتنے قریب رکھ دیتے کہ اس کی چمڑی جل جاتی، لیکن اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ پھر اس نے حکیموں کو بلایا، طبیبوں کو بلایا، ان سے کہا بھائی میرا علاج کرو۔ ایک حکیم نے کہا کہ مجھے لگتا ہے حجاج تیرے پیٹ کے اندر کوئی پھوڑا نکل گیا ہے، اس لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو دھاگے میں پرو کر حجاج کے حلق کے اندر اتار دیا۔ جب اس کو باہر کھینچا تو اس کے اوپر کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میرے عزیز و حجاج مایوس ہو گیا کہ اب تو بچنے والا نہیں ہے۔ مادی تدبیروں سے، مادی علاج معالجے سے جب مایوس ہو گیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا۔ حضرت حسن بصری نے جب اس کو تڑپتا ہوا دیکھا تو خود بھی رونے لگے، اور اس نے روتے ہوئے کہا حسن خدا کے لیے میرے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کیجیے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا حجاج قد نہیتک ان تتعرض للصالحین، کیا میں تجھے منع نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں پر ظلم نہ کیا کر، انہیں تنگ نہ کیا کر، انہیں پریشان نہ کیا کر، ان کے ساتھ زیادتی نہ کیا کر، لیکن تو نے میری ایک بات نہیں مانی۔
اور اسی طرح میرے عزیزو یہ حجاج تڑپتا تڑپتا دنیا سے چلا گیا۔ ایسا خطرناک انجام، اللہ تعالی ہم سب کی ایسے انجام سے حفاظت فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی جب یہ دنیا سے جا رہا تھا، اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، یا اللہ تیرے بندے تو کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، لیکن میرا گمان تیرے بارے میں یہ ہے کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے عزیزو، کوئی کتنا بھی بڑا ظالم اور گنہگار انسان ہو، اس کے بارے میں ہم اس دنیا میں اس زمین پر جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے حوالے، اللہ کا بندہ ہے، اگرچہ ظالم ہے، گنہگار ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے اور اللہ چاہے تو پکڑ فرما لے۔ اللہ چاہے تو ایک چھوٹے سے گناہ پر پکڑ فرما لے اور اللہ چاہے تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا فیصلہ فرما دے۔